میرے عزیز بھائی بہنوں، السلام علیکم۔ سب سے پہلے احمد صاحب اور سب آرگنائزرز کا، حضرت کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ سے گفتگو کر سکوں۔ ویسے تو میں اس طرح کی محفلوں میں سننے، سیکھنے اور اپنی اصلاح کے لیے آتا ہوں، کیونکہ میں تو میڈیکل سائنس کا ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں۔ بہرحال ایک دعا یہ ہے کہ زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، پاؤں بخشے ہیں تو توفیق سفر بھی دینا، کہ گفتگو تو نے سکھائی کہ میں تو گونگا تھا، اب میں بولوں تو باتوں میں اثر بھی دینا۔ بہرحال میں آپ سے پہلی بار آپ کے قصبے میں آیا ہوں، آپ سے پہلی بار مخاطب ہوں، گفتگو کر رہا ہوں۔ ہر آدمی کی زندگی میں کچھ خواب ہوتے ہیں۔ میں بھی جب بچپن میں ایک طالب علم تھا تو میں سوچتا تھا کہ علم حاصل کروں اور اس مقام پہ پہنچوں کہ اس علم کے ذریعے، طب کے ذریعے میں ملک کی اور قوم کی خدمت کر سکوں۔ اور جب میں اس ادارے میں آیا تو مجھے یہ احساس ہوا کہ شاید اس خواب کی سچی تعبیر اگر کہیں دکھتی ہے تو یہی دکھتی ہے۔ ہر شخص کے ذہن میں ایک شخصیت ہوتی ہے، ایک رول ماڈل ہوتا ہے، ایک ذہن میں ایک تصویر ہوتی ہے جسے آپ پسند کرتے ہیں، جسے آپ سمجھتے ہیں، اور آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ ان کے پاس جائیں، ان سے کچھ سیکھیں، ان سے علم حاصل کریں، ان کے عمل کو خود دوبارہ کریں۔ ایسی شخصیت جو امیجنیشن میں ہے تو وہ ہمارے حضرت کی ہے۔ مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ میری ملاقات بہت بعد میں ہوئی، عمر کے اس پڑاؤ پہ ہوئی۔ یوں تجھ سے مجھ سے تعارف میں بڑی دیر ہوئی، ورنہ تیرے پیکٹ سے تو برسوں کی شناسائی تھی۔ یوں مجھے تجھ سے تعارف میں بڑی دیر ہوئی، تیرے پیکٹ سے تو برسوں کی شناسائی تھی۔ بہرحال یہ محفل ہے رحمت للعالمین کی، عید میلاد النبی کا موقع ہے، اور جیسا ہم جانتے ہیں کہ یہ دنیا کے سبھی مذہبوں میں، سبھی مذہب کی روایتوں میں یہ خیال ہے کہ ایشور نے ہمیشہ زمین پہ پیغمبر بھیجے جو انسانوں کی رہنمائی کرتے رہے۔ ایشور نے ہمیشہ دودھ بھیجے، اور قرآن میں یہ کہا گیا کہ تقریباً ان کی تعداد 1,24,000 کے آس پاس ہے، جن میں 25 پیغمبروں کا ذکر قرآن میں ملتا ہے، اور ہم اس ایک اللہ کے ماننے والے اور ان سب پیغمبر پہ یقین کرنے والے ہیں۔ لیکن ہمارے آخری پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی شخصیت ایک مرکزی شخصیت ہے جو اس عالم کے لیے آخری پیغمبر ہیں۔ 6ویں صدی دنیا کی تاریخ میں بہت تاریک دور رہا ہے، ڈارک ایجز رہا ہے۔ اسی 6ویں صدی میں 570 عیسوی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مکہ کے قریش خاندان میں ہوئی۔ آپ 6 سال کی عمر میں یتیم ہو گئے۔ آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی پرورش کی۔ آپ چرواہے کا کام کرتے تھے، تاجر کا کام کرتے تھے، لیکن آپ کا لقب صادق اور امین ہوا کرتا تھا۔ آپ صادق اور امین سے پکارے جاتے تھے، مطلب ٹرسٹ وردی۔ اور یہی وجہ تھی کہ اس شہر کی ایک بہت معزز ایک خاندان کی خاتون حضرت خدیجہ نے 25 سال کی عمر پہ آپ کو شادی کا پیغام بھیجا اور آپ سے نکاح کیا۔ 40 سال کی عمر میں جو ٹرننگ پوائنٹ ہے، جب آپ کی عمر کا 41واں سال چل رہا تھا، رمضان کا مہینہ تھا، اس وقت ایک فرشتہ حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے آپ پہ وحی نازل ہوتی ہے، اقرا پڑھو، اور وہیں سے شروعات ہوتی ہے۔ آپ کو نبوت حاصل ہوتی ہے، وہ شروع ہوتا ہے سفر علم کا، انسانیت کا اور محبت کا۔ اس 23 سال کی نبوت میں آپ کے 12 سال تبلیغ میں، دعوت میں، اور ایک ضدی اور سرکش قوم سے جو مکہ شہر کی تھی اس سے مخالفت میں گزر گئے، جنگ میں گزر گئے۔ لیکن وہ 10 سال کا جو مختصر سا وقت تھا، اس میں آپ نے دنیا میں ایک انقلاب پیدا کر دیا۔ اس 10 سال کے عرصے میں دنیا میں 12 لاکھ اسکوائر میل پہ اپنی ایک منظم حکومت قائم کی۔ لیکن اس کے پیچھے جو کور فلاسفی تھی، جو اس کے پیچھے وجہ تھی، وہ صرف ان کا بنیادی مشن تھا کہ حق کو ہر حال میں غالب ہونا چاہیے، سچ کو ہر حال میں غالب ہونا چاہیے،
ٹروتھ مسٹ پریویل ایٹ اینی کاسٹ. سچائی اور حق کی جیت ہونی چاہیے. دوسری قوموں سے جو ان کا تعلق تھا وہ مسلم اور سب سے غیر مسلم سب سے برابر کا سلوک کرتے تھے. ان کا ایک بہت مشہور قول ہے کہ اگر غیر مسلم پہ کسی نے زیادتی کی تو میں قیامت کے روز میں ان کا وکیل بنوں گا, میں غیر مسلموں کا وکیل بنوں گا. یہ ان کا قول تھا. وہ تھے جنہوں نے دنیا میں پہلی بار نسل پرستی کے خلاف اپنی آواز بلند کی تھی. جس زمانے میں یوروپ میں مزدوروں کے ساتھ, کالوں کے ساتھ جانوروں سے زیادہ بدتر سلوک کیا جاتا تھا, اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, ہمارے پیغمبر نے, ایک کالے کلوٹے, ایک حبشی شخص حضرت بلال سے کہا اور اس مکہ معظمہ کی مقدس عمارت پہ کہا تم کھڑے ہو جاؤ اور یہاں پہ اذان دے دو. اس کو اپنا دوست بنایا, اس کو مؤذن بنایا. اور یہی وجہ ہے کہ اگر آپ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا میں جائیں تو آپ پائیں گے اس میں لکھا ہوگا دا موسٹ سکسیزفل ریلیجن پرسن آف دا ورلڈ واز محمد. مائیکل ایچ ہارٹ نے ایک کتاب لکھی, اس کتاب میں 100 انفلوئنشل پرسن آف دا ورلڈ, دنیا کے 100 بااثر لوگوں میں پہلا نام ملتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور مائیکل کہتے ہیں کہ مجھ سے جب لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے پہلا ان 100 لوگوں کی لسٹ میں پہلا نام محمد کا کیوں رکھا ہے, تو مجھے حیرت ہوتی ہے, مجھے تعجب ہوتا ہے. اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ ایک ان سے زیادہ مذہبی اور جمہوری ہستی دنیا میں کوئی نہیں ہوئی, ریلیجس ایز ویل ڈیموکریٹک. اور یہ وجہ تھی, اور یہی وجہ ہے کہ آج 1300 سال سے بھی ان کا ایک بہت بڑے وسیع پیمانے پہ پوری دنیا میں ان کا اثر آج بھی برقرار ہے. اور دنیا کے ہر گوشے سے روزانہ 5 وقت ان کے نام کو پکارا جاتا ہے. یہ ہے وہ اثر جو آج بھی زندہ ہے. معزز حاضرین, یہ ہمارا فرض ہے کہ ان کے احکامات کو, ان کی باتوں پہ ہم عمل کریں اور اس انسانیت کے, اس محبت کے پیغام کو ہم دور دور تک پہنچائیں. اکثر مجھ سے لوگ ملتے ہیں, میں اس پیشے میں ہوں جو سماج کی کھڑکی ہے, ہر طرح کے لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آزمائشیں ہیں, دشواریاں ہیں, وہ ہر دور میں رہی ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام 7 سال تک جیل میں رہے. انہوں نے کبھی یہ شکوہ نہیں کیا کہ مائی ٹائم از بینگ ویسٹڈ, میرا وقت ضائع ہو رہا ہے, میں اللہ کے دین کو نہیں پھیلا پا رہا ہوں, اس کی باتوں کو نہیں پہنچا پا رہا ہوں. انہوں نے کبھی شکوہ نہیں کیا, بلکہ انہوں نے جیل کے قیدیوں پہ انسانیت اور محبت کا سبق سکھایا. وہ جیل میں بھی اتنے مطمئن تھے جتنا باہر مطمئن رہتے تھے. انہیں یہ معلوم تھا کہ اللہ کا ایک نظام ہے, ایک پلان ہے, اور میں اس کا حصہ ہوں. اور جب سزا مقرر پوری ہونے کے بعد جب وہ رہا ہوئے تو اسی مصر ملک کے بادشاہ بنے. جو سچ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے تھا وہی سچ ہمارے لیے بھی. ہم جس قرآن کو مانتے ہیں, جس پہ ہمارا پختہ یقین ہے, جو ورڈ آف گاڈ ہے, جو ورڈ آف وزڈم ہے, اس میں کوئی بھی نا امیدی کی کہانی نہیں ہے, کوئی بھی نا امیدی کی کہانی نہیں ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بچے کے کھونے کے بعد روتے روتے ان کی آنکھ کی بینائی چلی گئی, لیکن آخر ان کا بیٹا یوسف بھی مل گیا اور بینائی بھی واپس آ گئی. حضرت ایوب علیہ السلام بیماریوں سے بہت تکلیف میں رہے, لیکن آخر ان کو راحت ملی. حضرت زکریا علیہ السلام جن کو بڑھاپے تک کوئی اولاد نہیں ہوئی, لیکن اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور بڑھاپے میں انہیں اولاد ملی اور وہ خود حیرت زدہ رہ گئے. حضرت یوسف علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں داخل ہوئے, لیکن اللہ نے انہیں محفوظ وہاں سے نکال لیا. معزز حاضرین, اپنے غم میں, اپنے پلان میں آپ اس اللہ کو شامل کر لیجئے, آپ کو کبھی بھی ہار نہیں ہوگی, کبھی رسوائی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. ابھی دوپہر کا کھانا میں نے حضرت کے ساتھ کھایا. میں یہ لنگر دیکھ رہا تھا. ایک لنگر ہے جو عام لوگوں کے لیے ہے. یہ حقوق العباد جو ہے, جو اکثر ہم اس کو فراموش کر دیتے ہیں.
حقوق العباد ہماری زندگی کا حصہ ہونا چاہیے۔ آج بھی ہمارے ملک میں بہت سے لوگ ہیں جو بھوکے سو جاتے ہیں، بہت سے لوگ جو غریب ہیں، بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس اتنی بھی بیسک نیڈ نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو تعلیم دے سکیں۔ مجھے یاد آئی ایک حدیث جس میں ایک عربی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، تم غلام کو آزاد کرو، اگر تمہارے پاس اس کی طاقت نہیں ہے تو بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، پیاسوں کو پانی پلاؤ۔ ہم اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ کو تلاش کرتے ہیں، اللہ کے قریب جانا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک اللہ کے بندوں کی ضرورت کو پورے کرنے سے زیادہ محبوب کوئی عبادت نہیں ہے۔ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑیے، اس کی مصیبت کو کم کیجیے۔ جن کے دل زخمی ہیں اللہ ان کے پاس ہے، ان کی تکلیف کو دور کیجیے۔ اللہ ان کندھوں کے پاس ہے جو بوجھ سے بوجھل ہو گئے ہیں، وہ مزدور کا کندھا ہے جس کی ایک دن کی کفالت کیجیے۔ اللہ اس غریب کے پاس ہے، اس محتاج کے پاس ہے، اس کی مدد کریے۔ اللہ آپ کے خاندان کے اس خوددار مفلس کے پاس بھی ہے جو شرافت اور صبر کا دامن نہیں چھوڑتا۔ تہوار میں اس کے کپڑے بنوا دیجئے، اس کے بچے کی مدرسہ کھلتے وقت اس کی فیس ادا کر دیجئے۔ اللہ اس کے پاس ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں اولاد کے سامنے وہ ٹوٹ جائے۔ اللہ بے بسی اور محرومی کا احساس بہت کڑوا ہوتا ہے۔ اللہ ان بیواؤں کے پاس بھی ہے جن کے پاس اللہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ وہ پاک دامنی کے ساتھ اپنے یتیم بچوں کی حفاظت کرتی ہیں، یتیم بچوں کی کفالت کرتی ہیں۔ آپ ان کے ہمدرد بن جائیے۔ اللہ اس مریض کے پاس بھی ہے جو اپنے علاج سے عاجز آ چکا ہے، اس کی دوا کا انتظام کر دیجئے اور اس کے لیے مرہم بن جائیے۔ اللہ تعالیٰ صرف مسجدوں میں نہیں ہوتا، حالانکہ وہ معزز مقامات ہیں، لیکن اللہ لوگوں کے پاس بھی ہوتا ہے۔ آئیے اس بات کو سمجھیں، اپنا فرض نبھائیں، شروع کریں، اپنے حصے کا دیا جلائیں۔ اللہ کے بندوں سے ہمدردی، اللہ کے بندوں سے محبت، دراصل اللہ سے محبت ہے۔ دوستوں، میں نے بہت دیر تک آپ کا وقت لیا۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہ الفاظ کیا ہوتے ہیں، ان میں اثر کیسے آتا ہے، کیا ان میں بھی کوئی روحانیت ہوتی ہے؟ کیونکہ بہت سی مجلسیں ہوتی ہیں، بہت سی محفلیں ہوتی ہیں، اس کا زمین پہ اثر نہیں دکھائی دیتا، لیکن ایک نورانی محفل ہے۔ اور ان الفاظ میں اثر آنے کے لیے جو مجھے آج محسوس ہوا اس ادارے میں، اس کیمپس میں، وہ یہ محسوس ہوا کہ ہم اہل زبان ہیں لیکن ہمیں اہل دل ہونا چاہیے۔ ایک شعر یوں ہے کہ لفظ تاثیر سے بنتے ہیں تلفظ سے نہیں، لفظ تاثیر سے بنتے ہیں تلفظ سے نہیں، اہل دل آج بھی ہیں اہل زبان سے آگے۔ انہی لفظوں کے ساتھ آپ سب کا بے حد شکریہ کہ آپ نے مجھے سنا۔ بہت بہت شکریہ۔